کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
بنے دو جہاں تمہارے لیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل پاک خواجہ خواجگان سلطان الہند ہند الولی المعروف خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے صاحب خانہ نے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت صاحب خانہ کو اس بابرکت محفل پاک کی اللہ برکات عطا فرمائے. آپ تمامی نوجوانوں سے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا. بڑی توجہ کے ساتھ میری ان باتوں کو دل کی تختی پہ لکھنی ہے. اللہ کرے یہ محفل میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے اور اس میں ہونے والی گفتگو میرے لیے اور آپ کے لیے نیکی کی طرف آنے کا ایک سبب بنے. میرے بھائیوں، آج ہم ان اولیاء کرام کا ذکر خیر کرتے ہیں. آج ہم ان کے ایام مناتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مخالفین، معترضین، منافقین کہ جو اولیاء کرام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، وہ یقیناً ان تمام معاملات کو یا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کہتے ہیں، یا پھر اس کو بدعت کہتے ہیں، یا پھر اس کو جہالت کہتے ہیں. الامان الحفیظ. تو یاد رکھیے گا، یہ سلسلے نہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک ہیں، نہ بدعت ہیں، نہ جہالت پر مبنی ہیں، بلکہ یہ سارے کام مستحب ہیں اور یہ کام ذریعہ نجات ہیں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک نیک لوگوں کا ذکر کرتے رہو گے بھلائی پر رہو گے. نیک لوگوں کا ذکر کرتے رہو گے تو بھلائی پر رہو گے، اور جب نیک لوگوں کا ذکر کرنا چھوڑ دو گے تو بھلائی کے راستوں سے ہٹ جاؤ گے. اور خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں نا، کوئی نیک کام کرنے سے بہتر ہے آپ کسی نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بہت بڑا خزانہ دیتی ہیں. اور مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ مسجد میں جا کے آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے. تو کوئی بندہ مسجد میں جا کے 10 رکعت 20 رکعت نماز نفل پڑھے، اور کوئی بندہ یہاں آ کے دین کی باتیں سیکھے، تو اس کے 100 رکعت نماز نفل سے بہتر اس مجلس میں بیٹھنا ہے. کیوں؟ یہاں پر آپ کو دین کی باتیں سیکھی اور سکھائی جا رہی ہیں. آج ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہماری زوال کا، ہماری پستی کا، کہ ہم نے دین پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے اور دین سیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے اور دین کی بات کو سننا بھی چھوڑ دیا ہے. یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ غریب نواز سے محبت، عقیدت، الفت، چاہت اپنی جگہ، مگر مزہ تو تب ہے نا کہ آپ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل بھی تو کریں. آپ کو پتہ ہے غریب نواز کا سب سے محبوب ترین کام کیا تھا؟
محبوب ترین کام غریب نواز کا وہ تھا اسلام کی تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت۔ یہ غریب نواز کا محبوب ترین مشغلہ تھا، یہ یوں سمجھے کہ آپ کا یہ نصب العین تھا۔ آج کسی جگہ پہ دین کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو دارالاسلام ہے نا، یہ دارالاسلام ہے، دارالاسلام کہتے ہیں یہاں پورا نظام ہی نہ کم از کم اسلامی حکومت تو ہو، اسلامی قوانین پر جو ہے وہ آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہو، یہ دارالاسلام ہے۔ تو دارالاسلام کے اندر بعض دفعہ لوگوں کے لیے دین کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں غریب نواز نے تنہا وہ جو پرتھوی راج کو جا کے متھا دیا ہے تو ان کے لیے کتنی مشقتیں کھڑی کی گئی ہوں گی، مگر آپ کے قدموں میں تذبذب نہیں آیا، آپ کے قدموں میں جنبش نہیں آئی، آپ لغزش نہیں آئی، آپ ہٹے نہیں ہیں، آپ ڈٹے رہے اور آپ نے دین کا علم ایسا گاڑا کہ تا صبح قیامت تک ہندوستان میں غریب نواز کا چرچا بلند رہے گا۔ تو غریب نواز کو اللہ نے شہرت کتنے دی، اوج ثریا کو جا پہنچی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ غریب نواز نے اپنے آپ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بالکل ختم کر دیا تھا کہ بس اسلام 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 اسلام۔ غریب نواز نے اسلام کو ہندوستان میں زندہ کیا، اللہ نے غریب نواز کو تا صبح قیامت کے لیے زندہ کر دیا۔ تو کیا جب آپ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ کی قسم پھر آپ اگر کسی کسان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، آپ کا ذکر تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ بھئی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی، اور جس نے ایک ہندو کو مارا تھا، جس نے سرکار کی گستاخی کی تھی، صدیاں ہو گئی ہیں، آج بھی لوگ اس کا نام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بڑے بڑے پیسے والے سیاستدان، ڈکٹیٹر، نہ جانے کیا کچھ تھا، جن کے سائے سے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ آج جائیں ان کی قبروں کے تعویذ بھی زمین بوس ہو گئے، مگر نام ان کا زندہ ہے کہ جو اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جنہوں نے اسلام کی راہ کو چھوڑا ہے وہ صرف تیجے تک یا 40 تک یا برسی تک یاد رہے ہیں، پھر ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ کون جانتے ہیں ان کو؟ آج اس قبرستان میں کئی ایسی قبریں ہیں کہ جن کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو گورکن کیا کرتے ہیں؟ انہی کو کھود کے اوروں کو دفن کر دیتے ہیں۔ اور جس نے دین کا کام کیا ہو، تا صبح قیامت تک اس کی قبر پر تر و تازہ پھول کبھی ختم نہیں ہوں گے، تر و تازہ پھول کبھی۔ اس کی واضح مثال امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی۔ آج علماء انہیں پھولوں کا شہزادہ کہتے ہیں، پھولوں کا شہزادہ، کہ ان کی قبر پر کبھی تر و تازہ پھول کبھی ختم نہیں ہوئے، کبھی ختم نہیں ہوئے۔ کیا تھا؟ زندگی کے 4 سال دین کی تبلیغ میں ایسے صرف کیے کہ صدیوں تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غریب نواز کی چھٹی شریف 2 دیگیں 3 دیگیں کر کے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کام تو ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ٹھان لیں، اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی آپ دین کا کام کریں۔ یقین کریں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں سرکار کی نظروں میں محبوب ترین بندہ بن جاؤں، خدا کی قسم آپ دین کا کام کریں، آپ کو خواب میں میرے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کے چچا جان امیر حمزہ کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے، اس دین کی خاطر حسین ابن علی نے اپنا سارا کنبہ قربان کیا، اس دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کے جنگ یمامہ میں 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، ٹوٹل 1200 صحابہ کرام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، وہ بھی جنگ یمامہ میں گئی ہوئی تھی۔ تو جب وہ آئی نا تو ان کے پوتے کہتے ہیں کہ دادی جان بتاؤ وہاں کا منظر کیسا تھا؟ کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ فرماتی ہے کہ بیٹا میں نے اس دن 1200 صحابہ کرام کے جسموں کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے دیکھا ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، کسی کا پیٹ چیرا ہوا ہے، کسی کے کان کاٹے ہوئے ہیں، کسی کی ناک کاٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھوں کو نکالا ہوا ہے،
1200 सहाबा कराम शहीद हुए। कौन 1200? वो 1200 सहाबा के जिनकी तरबियत मेरे मुस्तफ़ा ने की थी, जो मेरे मुस्तफ़ा के मदरसे के शागिर्द थे, मेरे मुस्तफ़ा के रात के आंसू थे, मेरे मुस्तफ़ा के वो गुलाम जिन्हें अल्लाह ने रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का ताज दिया था। मेरे मुस्तफ़ा की कब्र अनवर में हुजूर पर क्या बीती होगी कि जब सरकार को पता चला होगा आज मेरे 1200 फूलों को मुरझा के रख दिया गया है। वो क्यों गए थे? दीन के लिए गए थे, दीन के लिए। ये याद रखिएगा, मेरी और आपकी छूट इतनी जल्दी नहीं होगी। हम कहते हैं मौलवी साहब नमाज पढ़नी, अल्लाह खैर सला, बच्चों की ब्याह कराने, शादी करानी, बस खत्म हो गया। नमाजें तो आप अपने लिए पढ़ रहे हो ना, बच्चों की शादियां आप अपने लिए कर रहे हो ना। दीन के लिए आपने क्या किया? दीन का काम क्या किया आपने? दीन का काम क्या किया? ये है वो बुनियादी नुक्ता जहां मैं आपको लाना चाह रहा हूं। दीन का आपने काम क्या किया है? वरना सहाबा कराम मदीना तैयबा को छोड़ के चीन की सरजमीन पे जाते दीन की तबलीग के लिए। आज कई सहाबा कराम की कब्रें बलूचिस्तान के अंदर हैं। किस लिए आए थे? दीन की तबलीग के लिए तो आए थे। कई सहाबा कराम मदीने से निकल के न जाने कहां कहां चले गए। यार ईमान से बताओ, अल्लाह ने आप में से जिस बंदे को हज या उम्रे की सआदत बख्शी हो और आपकी आखिरी अलविदाई घड़ी हो और आप मदीना छोड़ के पाकिस्तान आ रहे हो, ईमान से बताओ आपका आने को दिल करता है? आपको कहा जनाब आज आपकी फ्लाइट है, आपने मदीने से मक्का जाना है, फिर वहां से जद्दा, फिर आपकी वापसी, या फिर मदीने से डायरेक्ट आपने आना है। आप मौलवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सादे से बंदे हैं। ईमान से बताओ जब आप हुजूर की बारगाह में अलविदाई सलाम अर्ज करने जाएं, आपके कदम बोझल हो जाते कि नहीं हो जाते? आपसे दिल नहीं करता। यकीन करें कि जब अल्लाह ने मुझे उम्रे की सआदत बख्शी, तो जब मैं वहां पहुंचा, उस होटल से चंद नौजवान थे, वो पंजाब की साइड के थे, मुल्तान के, सारे क्लीन शेव थे। तो वो गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने उनसे जाके पूछा, जी आप जा रहे हैं? कहा जी जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है? शायद मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि तो किसी जख्मी के जख्म पे नमक डालना था। तो मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है? तो वो नौजवान, दाढ़ियां भी नहीं, कोई दीनदार भी नहीं, वो नौजवान भी बिलख बिलख के रोने लग गया। उसने कहा मौलवी साहब जिंदगी में इतना मुश्किल लम्हा कभी नहीं आया जितना आज आया है, और आज मैं सरकार के रोजे को छोड़ के जा रहा हूं। यार वो तो दीनदार भी नहीं थे, जो एक दफा सरकार के रोजा देख के उसका दिल नहीं कर रहा छोड़ने को। तो ईमान से बताओ, जिन सहाबा ने सुबह को भी रुख मुस्तफ़ा देखा हो, शाम को भी रुख मुस्तफ़ा देखा हो, अब बताओ उन पर क्या बीती होगी कि जब मदीना छोड़ के दीन की तबलीग के लिए दुनिया के किनारों पे निकले होंगे। उन पर क्या बीती होगी? वो उस्तुने हुनाना, वो जो खजूर का एक तना था जिस पर मेरे मुस्तफ़ा टेक लगा के खुतबा दिया करते थे, और एक अंसारी औरत ने कहा सरकार मेरा गुलाम है, कारपेंटर है, अच्छा मिंबर बना लेगा, अगर आपकी इजाजत हो मैं एक मिंबर बना के आपके लिए पेश करूं, आप उस पर बैठे। हुजूर ने इजाजत दे दी। उस अंसारी औरत ने अपने गुलाम से एक खूबसूरत मिंबर बनवाया और मिंबर मस्जिद नबी में लाया गया। सरकार मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, सहाबा कराम को वाज कर रहे हैं। सरकार क्या देखते हैं, सहाबा कराम क्या सुनते हैं? मस्जिद नबी के एक कोने से इस तरह रोने की आवाज आ रही है जिस तरह ऊँटनी का बच्चा उससे जुदा हो जाए और वो बिलक बिलक के रोती है, इस तरह रोने की आवाज आ रही है। सहाबा कराम कहते हैं अगर ये आवाज चलती रहती, करीब था कि हमारे जिगर पिता पिता पानी पानी हो जाते। हम इधर देखें ये आवाज कहां से आ रही है। मेरे मुस्तफ़ा मिंबर से उठे, उस उस्तुने हुनाना जो खजूर का एक अपना टुकड़ा था, सरकार ने उस पर हाथ रखा और फरमाया क्यों रोता है? कहा सरकार ये मिंबर आ गया है, आप मुझसे जुदा हो गए हैं, तो आपकी जुदाई मुझसे रही नहीं जाती, आपकी ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर आपकी जुदाई में तड़प तड़प के रो रहा हूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तू क्या चाहता है? दो ऑप्शन है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे यहीं लगा दूं और तेरा फल सुबह क़यामत तक लोग खाते रहें, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे जन्नत के लिए रखता हूं, तुझे जन्नत में ही लगा दूंगा। उसने क्या कहा? हुजूर मुझे जन्नत में जाना पसंद है, वहां आपको कुर्ब तो मिलेगा। तो बयान मैंने क्या किया, सरकार जिस लकड़ी से टेक लगाए वो भी सरकार की मोहब्बत में बिलक बिलक के रोए कि हुजूर आपने मुझसे जुदा, अपने आप को मुझसे जो है जुदा क्यों किया है। तो बताओ जब गरीब नवाज
سرکار کے روضے پہ گئے سلام دینے کے لیے. آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا تھا اے حسن سرکار کو سلام عرض کرو. غریب نواز کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. روزے سے جواب آیا وعلیک السلام یا قطب المشائخ. تو غریب نواز کے پاس آپشن نہیں تھا, سرکار کے روزے سے جواب آ گیا حضور ادھر ہی ڈیرا لگانا ہے, ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی مرنا ہے, مدینے سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. جناب عمر جب بھی مدینے سے باہر جاتے فوراً لپک کے مدینے میں آتے. آپ کی دعا تھی مالک مجھے موت آئے تو شہر مدینہ میں آئے, مدینے سے باہر نہ آئے. تو کیا غریب نواز مدینے میں بیٹھ جاتے, تسبیح پڑھتے, ذکر و اذکار کرتے؟ نہیں کر سکتے تھے. مگر سرکار نے ڈپٹی کیا لگائی اور میں جاؤ حسن تم ہمارے دین کے مددگار ہو, ہندوستان میں جا کے دین کا کام کرو. تو قوم یہاں آ کے بھول کیوں جاتی ہے معین الدین کا مشن؟ غریب نواز مدینہ چھوڑ کے آئے دین کے کام کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے. آج وہی لوگ دین کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جو غریب نواز کے چاہنے والے ہیں. اب میں آپ سے کہوں جناب آپ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو آپ کے چہرے پہ سنت رسول کیوں نہیں ہے؟ آپ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نماز یہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا بڑا خوبصورت مرحلہ ہے. ان المصلی یناجی ربہ, جب بندہ نماز پڑھتا ہے رب سے راز کیا کرو. اب کوئی غریب نواز کا چاہنے والا تو ہو, نماز نہ پڑھے, ایمان سے بتاؤ کیا اس پر چشتی رنگ چڑھا ہے؟ کیا اس پر چشتی رنگ چڑھا ہے؟ یہ باتیں بڑی تلخ ہوتی میرے بھائیوں, نوجوان ساتھیوں. اصل میں قوم کو بیداری تو یہی باتیں کریں گی نا. جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا غریب نواز کا مشن کیا تھا تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے میں غریب نواز کو خوش کروں, اللہ کی قسم وہ مشن اپناؤ جو غریب نواز نے اپنایا تھا. پھر بھلے آپ کے ہاں ایک دیگچی بھی چاولوں کی نہ پکے, رب کعبہ کی قسم غریب نواز آپ کے آ کے آپ کو دیدار نہ کرے تو پھر بات کرنا. کبھی کر کے تو دیکھیں. آپ ان کی الفت چاہت تو پیدا کریں, غریب نواز کی تعلیمات تو پڑھیں. تو آج تو یہ تو دارالاسلام ہے, آپ نے کسی کو یہاں مسلمان نہیں کرنا, سارے مسلمان ہیں. مگر ایک کام کر سکتے ہیں, آپ یہ اپنے اوپر یہ دھن سوار کر لیں کہ جب تک جینا ہے دین کا کام کرنا ہے. تو دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو حافظ قرآن, قاری قرآن, شیخ الحدیث, شیخ الاسلام یہ ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے کرنا کیا ہے صاحبو, چہرے پہ سنت رسول سجانی ہے اور سر پہ ٹوپی رکھنی ہے اور آتے جاتے لوگوں کو نماز کی دعوت دینی ہے. یہی دین کا سب سے بڑا کام ہے. یہ تو بہت آسان ہے نا, یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. تو آپ یہ کریں کہ جناب مجھے دین کا یہ پتا ہے. آپ یہ ٹھان لیں کہ جناب جب میں صبح نماز فجر کے لیے آؤں گا لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہوں گا, چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, یہاں سے لے کر وہاں تک روزانہ آواز دوں گا. کوئی تو اٹھ جائے گا, کبھی تو کسی کی دل کی دنیا بدل ہی جائے گی. اگر آپ کی اس صدا سے کوئی نمازی بن گیا, اللہ کی قسم جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا آپ کو اس کی نماز کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اصل زندگی یہ ہے میرے بھائیوں, اصل زندگی یہ ہے. آپ غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہو. ہم کہتے جناب رات کو سوئے, الارم لگایا, صبح اٹھے, کام کاج پہ گئے, اللہ خیر صلاح, شام کو آئے, بیوی بچوں میں بیٹھ گئے, ہلا گلا ہوا, ٹی وی دیکھی, ڈرامہ وغیرہ, 2 قہقے لگائے, چائے کی چسکیاں لی, اللہ خیر صلاح سو گئے. ہم سمجھتے شاید یہی ہماری زندگی ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. صحابہ کرام کہتے ایک ایک ہفتے تک ہمیں واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ ہم اتنا کھاتے بھی نہیں تھے اور ہمیں کھانے کے لیے میسر بھی نہیں ہوتا تھا. مگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں, نماز پنجگانہ تو صاحب بہت دور کی بات ہے, کسی صحابی کی نماز تہجد بھی نہیں چھوٹی تھی. ہاں تو اس دھن میں مت رہیں, میں مر جاؤں گا, میرا بیٹا میرے لیے تیجا کرے گا, 40واں کرے گا, برسی کرے گا, اللہ خیر صلاح, قبر میں موجیں لگ جائیں گی. نہیں 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 نہیں. جناب عمر فاروق کے وصال کے 1 سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا اور فرمایا عمر سناؤ,
قبر کا معاملہ کیسا رہا, کامیاب ہو گئے؟ تو جناب عمر کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے وصال کیے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا سال ہو گیا ہے, سال, 1 سال ہو گیا ہے. کہا اچھا. جناب عمر نے اپنے ماتھے سے پسینہ پہنچا, کہا کہ عباس معاملہ تو بڑا سخت تھا, اللہ نے کہا چلو عمر ہے نا, اس کو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. کہتے 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا اب اپنا پسینہ پہنچ رہے ہیں, گویا کہ ابھی ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوئے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے. اور میں اور آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی موجیں ادھر بھی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ہنستے ہنسے مرے گا قیامت کے دن روتا روتا اٹھے گا, اور جو روتے روتے مرے گا قیامت کے دن ہنستے ہنستے اٹھ کے جنت میں جائے گا. رونا اپنی زندگی کا معمول بناؤ, رزق حلال کماؤ. کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, بچوں کو کھلاؤ, جو شرعی طریقے کے مطابق آپ سیلیبریٹ کریں, انجوائے کریں, گھومیں پھریں. آپ کو کون منع کر رہا ہے یارو؟ 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ تو اللہ کی رضا کے لیے نکالو, یہ تو حق بنتا ہے نا اللہ کی ذات کا. تو آپ تو کیا کہتے ہیں, مالک کرم فرما, دیکھ میرے حالات کیسے ہیں. تو جب آپ رب کی نہیں سنتے نا تو پھر وہ بھی آپ کی نہیں سنتا, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ غنی علیم ہے, وہ حلیم ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے بندوں کی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ نماز فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کے حصار میں, اللہ کی سکیورٹی میں آ جاتا ہے. شام تک اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو نہیں پڑھتا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے یہ یہودی ہو کے مرے, بد مذہب ہو کے مرے, رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب یہ رب کا نہیں ہے پھر رب بھی اس کا نہیں ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسا بندہ جسے ہماری کوئی عبادت سے شغف ہی نہیں ہے. تو صاحب وہ بات ختم کرنے لگا ہوں, میں لمبا چوڑا آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیتا. یہی غریب نواز کی تعلیمات ہیں. اگر کسی میرے بھائی نے آج نماز عشاء نہ پڑھی ہو تو یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد پہلا کام آپ نے جا کے نماز عشاء پڑھنی ہے, اور رات بستر پہ آنے کے بعد دوسرا کام آپ نے الارم لگانا ہے نماز فجر کا, اور پھر باوضو ہو کے سو جائیں. غریب نواز نے 5 نصیحتیں کی اپنے مریدوں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, اے میرے مریدوں رات کو باوضو سویا کرو. باوضو سو جائیں, الارم لگا کے سو جائیں, اور صبح اٹھ کے نماز فجر پڑھیں. اللہ کی قسم آپ کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہو جائے گا. رات کو توبہ کریں اور صبح اٹھیں. اب آپ ایسے ہو گئے جیسے آج ہی آپ کو آپ کی ماں نے جنا ہے, گناہوں سے پاک اور صاف جنا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. میرے مصطفیٰ نے جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہو گیا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی آفر ہو سکتی ہے گناہگار بندوں کے لیے؟ ایک آنسو بہاؤ, نیکوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ, ایک دفعہ پکی توبہ کرو, نیکوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ, ورنہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ابو لہب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور آپ وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا. آپ ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہو, ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو, آپ کا بھائی آپ کا باپ سرکار مصطفیٰ کی صف میں کھڑا ہو, آپ پر کتنی وہ ہولناک منظر ہوگا. اس لیے آج کے بعد اپنے گھروں کے اندر نماز پنجگانہ کا ماحول بناؤ. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس جی ایک محفل کر لیتے ہیں پھر چھٹی. نہیں, ایسا نہیں کرو, اپنے ساتھ ظلم نہیں کرو. اللہ کی قسم آپ سے بڑا کوئی ظالم نہیں اپنے ظلم کر رہا ہے. آپ کہیں جناب میں نے اولاد کے لیے گھر بنایا ہے, اس کو میں نے سرکاری جاب دلوائی ہے, شادی بیاہ سارے معاملات کیے ہیں, اگر آپ اولاد کو نماز کا نہیں کہتے, اللہ کی قسم آپ سے بڑا کوئی ظالم باپ ہے ہی نہیں. کوئی ظالم باپ نہیں ہے. آپ خود اپنی اولاد کو جہنم کے تندور کے لیے تیار کر رہے ہو, اور آپ نے کچھ بھی نہیں دیا اولاد کو. نماز کے لیے بار بار اٹھاتے, بیٹا اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو میرا بیٹا نماز پڑھو, بیوی کو اٹھاؤ اٹھو نماز پڑھو, بیٹی کو اٹھاؤ اٹھو نماز پڑھو, سب کو اٹھاؤ. کوئی نماز نہیں پڑھتا تو رو دو کہ خدا کے بندے کیوں نماز نہیں پڑھتے, کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو, کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو. ایک ہفتہ یہ نسخہ میرا اپنا لو, اللہ کی قسم پھر راستہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے آپ دعائیں دو گے. کیا مشکل ہے یار آپ کے لیے. آپ اپنی اولاد کی ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں نا. شادی پہ جانا ہو, بیگم کو مہنگا سے مہنگا سوٹ دلاتے ہیں, بیٹیوں کو بیٹوں کو مہنگے سے مہنگے موبائل دلواتے ہیں. کہو بیٹا موبائل تب دو گے جب نماز پڑھو گے, نماز پڑھو گے, نماز پڑھو گے.
آپ کی گھر کی ساری پریشانیاں ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر آپ نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے تو بے نماز سے تو شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ تو آپ حضرات نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میں آپ کا حقیقی خیر خواہ ہوں، میں چاہتا تو اپنی تقریر کرامات کے ذریعے ختم کر سکتا تھا، کوئی نعرہ نہیں لگانا کوئی پرواہ نہیں، میں چاہتا تو آپ سے نعرے بھی لگوا سکتا تھا، سبحان اللہ کی آپ سے داد بھی لے سکتا تھا اور چیخ چیخ کے بول بھی سکتا تھا، مگر میں آپ کو بیدار نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں میں اس منبر کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز پنجگانہ کی خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پابندی کریں، پابندی کریں۔ اللہ کی قسم قبر بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ رات کو جب بستر پہ جاتے ہو نا، لائٹ بند کر کے سوچ لیا کرو قبر کتنی ہولناک ہوگی۔ آپ کو اس گلی کے اندر اکیلا بندہ کھڑا کر کے سب بھاگ جائیں، لائٹیں بند کر دیں، آپ اس گلی میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے 2 گز قبر کے ٹکڑے میں آپ کیسے سوئیں گے اکیلے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے ماں، سب آپ کو قبر کی طرف چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ کبھی سوچا یہاں آپ لوگوں سے تفریح کرتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں، وہاں آپ کس سے انسیت حاصل کریں گے؟ وہاں کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ کوئی آئے گا؟ بولو نا یار، کوئی آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو قرآن کی تلاوت یا نماز کی پابندی کام آئے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندے سے سوال کرتے ہیں تو نماز آ جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ نماز کہتے نہیں، اس سے سوال نہیں کرو، اس لیے کہ اس نے کبھی مجھے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ آپ قبر میں جائیں، یہاں مشقت، حدیث پاک کا مردے سے کہا جائے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، سو جا۔ اور قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے، اٹھو بھائی بادشاہو، قیامت کا منظر آ گیا ہے۔ اور فرشتے اس سے پوچھیں گے بتاؤ جی کتنا عرصہ سوئے ہو؟ کہے گا یار 1 دن یا 1 دن کا تھوڑا سا حصہ۔ کہے گا نہیں خدا کے بندے صدیاں ہو گئی تو قبر میں سویا ہوا ہے، اتنا لمبا عرصہ یوں گزرے گا جیسے ابھی آنکھ لگے کس نے آ کے اٹھا دیا ہے۔ کب؟ جب نیکیاں ہاتھ میں ہوں گی، جب نہیں ہوں گی تو پھر ادھر پچھتاوا، تو پھر دنیا میں بھی پچھتاوا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش انگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا۔ دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔